اس کی ٹائمنگ. ہم پچھلے 4 دن سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آپس کی جو چپکلش دیکھ رہے ہیں, اور مطلب جسے کہتے ہیں نا گلو اتار کے مکے مارنے والا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے. اور اس کے محسن نقوی صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد یہ تقریب ہوتی ہے, اور اس تقریب کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ اس سارے معاملے کی کیا ٹائمنگ بھی آپس میں سنکرونائز ہو گئی ہے, یا یہ ویسی قدرتی طور پہ یہاں ایک تقریب تھی وہاں یہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں؟ تھینک یو منصور صاحب. مجھے یقین ماننے کی اتنی خوشگوار حیرت ہوئی آج محسن نقوی صاحب کی ساری سپیچ سن کے. ہمیں یہ زوم تھا کہ عام آدمی کی آواز شاید اقتدار کے ایوانوں تک نہیں پہنچتی, لیکن محسن نقوی صاحب نے 1 by 1 جتنے پوائنٹس آج ڈسکس کیے ہیں وہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے پرابلم ہیں. غربت ہے, مہنگائی ہے, کاکروچ کو ٹیبلٹ نہیں چاہیے, 2000 روپے مہینہ نہیں چاہیے, انتظامی یونٹس بننے چاہیے, بجٹ کے اوپر بات کی ہے, سسٹم کلیپس کر گئے. یہ وہ بحث ہے جو پاکستان کے کونے کونے کے اندر ہو رہی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب میرے دیہات کے کسی ایک شخصیت سے, کسی ایک بابے سے مل کے, یا بہاول نگر یا بہاولپور کے کسی ایک دیہات کے کسی ایک بابے سے ملنے کے بعد وہ تمام پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر کے کہ ہر مسئلہ ہے کیا کیا پاکستان کا, وہ آج ٹیلی ویژن کے اوپر قوم کے سامنے رکھ رہے تھے. امیجن کیجئے کہ بہاولپور یا بہاول نگر کے کسی ایک دیہات جو یہاں سے 10 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے, وہاں سے کسی بندے کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں لگ جاتا ہے تو اس کو ٹریول کتنا کر کے آنا پڑتا ہے, پھر یہاں سے واپس جانا, اور پھر یہاں پہ آتے ہیں تو پیشی پڑ جاتی ہے. سو انتظامی یونٹس آپ جتنی بھی ڈیبیٹ کر لیجئے تو انتظامی یونٹس تو آئی تھنک نیڈ آف دا آر ہے, وہ بننے ہی بننے چاہیے. ہاں طریقہ کار کیا ہوگا اس کا, کتنے بنیں گے, کہاں تک بنیں گے, اس میں کیا وہی بات افتخار صاحب علی نئے گورنر, نئے چیف منسٹر, نئی مشینری آئے گی, یا یہی مشینری از ایمپل انف کہ یہ نئے صوبے رن کر سکیں گے, وہ ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. لیکن انتظامی یونٹ ڈیفینیٹلی بننے چاہیے. اب ٹائمنگ کے اوپر آئیں. So you are supporting it and you are supporting it. Of course I am supporting it. Of course I am supporting it. عمران صاحب جلدی آپ سپورٹ کرتے ہیں یا you are against it؟ نہیں اگر پارلیمنٹ کرتی ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ Go ahead. Obviously زبردستی تھوڑی بن جائیں گے, سارے سپورٹ کریں گے, کوئی لیجسلیشن ہوگی, قانون سازی ہوگی, تبھی انتظامی یونٹس بنیں گے نا اس میں آ کے. سیکنڈلی ٹائمنگ. اچھا یہ جو پریس کانفرنس کا جو آج خطاب ہے محسن نقوی صاحب کا, یہ ہم صحافیوں کو تو پہلے سے پتا تھا کہ آج محسن نقوی صاحب کی بہت امپورٹنٹ خطاب کرنے جا رہے ہیں. اس کی ٹائمنگ بھی آئی, پہلے کتنے بجے پریس کانفرنس کریں گے یا خطاب ہوگا, یہ نہیں پتا تھا کس ایونٹ میں وہ خطاب کریں گے. وہ جب آئے تو تب پتا چل گیا. میڈیا چکنا تھا. ہاں میڈیا چکنا تھا, پہلے سے کافی سارے لوگوں کی ٹویٹس بھی آ گئی تھی, کافی لوگوں کو پتا تھا کہ محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں, اور جس طرح اس کو وہ بتایا جا رہا تھا نا بار بار کہ بہت اہم گفتگو کریں گے, سو وہ اہم گفتگو سمجھ آ گئی. میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ موجودہ نظام کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے, ریزن کہ محسن نقوی صاحب موجودہ نظام کا فیس بھی ہیں, موجودہ نظام کا حصہ بھی ہیں. ہاں اگر وہ پچھلے کوئی 70-75 سال 80 سال کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے تو پھر یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان سیاسی جماعتوں کے خلاف چارج شیٹ ہے. بیکاز پاکستان تحریک انصاف کا تو ایک دور اقتدار ہے, لیکن میں اس کو بھی اس سے باہر نہیں رکھوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سال حکومت کی ہے, لہٰذا ان کے ذمہ کوئی الزام نہیں ہے. بھائی 3.5 سال حکومت ملی تھی, بہت ساری لیجسلیشن آپ کر سکتے تھے, کر لیتے ہیں دیٹ ٹائم. سر یہ جو بھی میں ذرا اس پہ مزید بھی گفتگو, لیکن آپ پہلے جواب دے دیجیے گا میرے سوال کا, پھر افتخار صاحب. نہیں میرا پوائنٹ ایک اور ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے موومنٹ شروع کی لیٹس سے, تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے تو یہ کہے گی جناب آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے کے نظام میں آپ وہ ہوتے ہیں جن کو آپ نے ووٹ کر کے ہم عوام کے نمائندے ہیں, عوام فیصلہ کرے گی کیا ہوگا. ٹپیکل یہی نعرے بازی ہونی ہے. نہیں سر, نعرے بازی ہونی ہے نا. آپ وہی ہیں جن کو آپ نے ووٹ کر کے سینیٹر بنایا اور وزیر داخلہ ہیں. آپ وہی ہیں کہ جہاں پر ہر پرابلم کا سولوشن محسن نقوی صاحب کے چیمبر میں ڈھونڈا جاتا ہے. I don't want to quote اسلام آباد کے جرنلسٹ, محسن نقوی صاحب کا چیمبر اور پرائم منسٹر صاحب کا چیمبر ساتھ ساتھ ہے. I don't want to quote کہ اسلام آباد میں کیا کہا جاتا ہے کہ کس کو کس سے کام ہوتا ہے تو کس کے چیمبر میں جاتا ہے. تو وہ ایک بہت ساری تفصیلات میں اور ہم چلے جائیں گے, لیکن آپ وہی ہیں جن کو پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے, سارے نے محسن نقوی صاحب نے وزیر داخلہ منیا ہے. اور آپ وہی ہیں جنہوں نے ایف آئی آر پہلے پی ٹی آئی کے خلاف کاٹی ہوئی ہے. ہاں نہیں تو اس سارے معاملے میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ تقریر کی ہے؟ نہیں میں نے تو سارے پورے پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے. ان دونوں کو تو دیکھ کے ہی لگ رہا ہے. نہیں اس پہ پاکستانیوں کو یار یہ نو پرسنل اٹیک, اس پہ سارے پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے. ریزن آپس کی بات ہے, کیا انتظامی یونٹس نہیں بننے چاہیے؟ اگر محسن نقوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام فیل ہو گیا ہے اور موجودہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, تو عوام نے 8 فروری کو فیصلہ دیا تھا, اسے مان لیتے, عوام کو فیصلہ کرنے دیتے. ٹھیک, آپ نے تو اس نظام کو خود خراب کیا. اچھا آپ نے تو آج جو حالات پیدا ہوئے اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں. ٹھیک, 8 فروری کو جو فیصلہ ہوا تھا اسے ایکسیپٹ کر لیا جاتا. آج پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ایسا ہی ہوا, مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں, جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے, آج سب مان رہے ہیں, ٹھیک ہے, پی ایم ایل این بھی طریقے سے مان رہی ہے. تو آج جب سب مان رہے کہ 8 فروری کے فیصلے کو عوام کے کو نہیں مانا گیا, تو ذمہ دار تو وہ لوگ بھی ہیں. پھر
میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ خود کوئی بند آگے بڑھ کے یہ کرے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اب بھی موقع ہے, مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں, جس کا مینڈیٹ ہے اسے دے کے اسے کہیں کہ بھائی آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں, فیصلہ کریں جو بھی ہو. کیونکہ یہ بات اگر مان لی جائے پیپلز پارٹی کی اور باقی جماعتوں کی تو بہت اب تو عدالتوں کے اوپر بھی سوال اٹھ گئے کہ اسی کے ذریعے تو ساری قانون سازی ہوئی. افتخار صاحب یہ سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ جس طرح محسن نقوی صاحب نے انیشیٹو لیا ہے انتظامی یونٹس اینڈ ایوری تھنگ, یو ایکچولی تھنک کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی اور سیاسی جماعت اٹھ کے کھڑی ہو کے پریس کانفرنس کرے گی نقوی صاحب کے خلاف کہ ہوا یو آپ کیسے کہ انیشیٹو لینے کی ابھی نہیں کرے گی, لیکن وہ موقع آ سکتا ہے, موقع آ سکتا ہے نا ایٹ سم پوائنٹ, لیکن ڈو یو تھنک کبھی کریں گے؟ یار اگر وہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف لگانے کے بعد اسی جنرل باجوہ کے خلاف گجرانوالہ میں تقریر بھی کر سکتے ہیں, گجرانوالہ کے اندر تقریر بھی کر سکتے ہیں, اس کے بعد ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی دے سکتے ہیں, ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی دے سکتے ہیں. تو پھر کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں اپنی پوزیشن سے یو ٹرن لینا کوئی مشکل کام ہے. لیکن میں کوشچن سے پی ایم ایل این نے لائن پہ لگ کے بات کیا تھا, پہلے باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا گجرانوالہ والے. افتخار صاحب کے پاس ذرا جانا چاہوں, میں ذرا افتخار صاحب کے پاس. افتخار صاحب اس سارے معاملے میں اگر محسن نقوی صاحب اس ساری معاملے چیزوں کی طرف اشارہ کریں جو کہ اوبویسلی جو موجودہ رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اگینسٹ ایک چارج شیٹ آپ کنسیڈر کر لیں, ایون دو وہ خود بھی اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے میں کیا یہ سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ انہیں بھی آن بورڈ لینا ضروری ہے؟ عمران خان صاحب جو اڈیالہ جیل کے اندر ہیں انہیں بھی آن بورڈ لینا ضروری ہے؟ میں تو اس سے بڑھ کے بات کر گیا ہوں جو دوستوں کو پسند نہیں آئی. جی میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو جب وین آئی ٹاک اباؤٹ نیشنل ڈیبیٹ تو پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی, پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی, پی ایم ایل این بھی شامل ہوگی. دیکھیں انتظامی یونٹ بنانا اتنا آسان نہیں جتنا میرے دوست سمجھ رہے ہیں. ہندوستان میں انتظامی یونٹ بنے, لیکن ہر انتظامی یونٹ کو بنانے کی وجوہات طریقہ کار مختلف تھا. ٹھیک. اور ایک دفعہ اگر انتظامی یونٹوں کے بنانے کی بات شروع ہوگی تو اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پہ ہوگی جو تیار نہیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو, عوام کو اس میں آپ کو خطرہ کیا محسوس ہو رہا ہے اس میں؟ دیکھیں سر, کسی جگہ پہ یہ زبان کی بنیاد پہ ہوں گے, اچھا, کسی جگہ پہ یہ اس سے مختلف ہوں گے, اور کسی جگہ پہ اس بنیاد پہ بھی ہوں گے کہ ہمارا آمدن کتنی ہے, ہمارا حصہ کتنا ہے, پھر کہ ہمارے پاس ٹیکس کا پیسہ کہاں سے آئے گا, ہماری ترقی کا طریقہ کار کیا ہوگا. اٹس اے بگ ڈبیٹ, اٹ نیڈس ٹو بی ڈسکس. کہہ دینا کہ انتظامی ڈھانچہ بنا دو, انتظامی یونٹ بنا دو, یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن اس کے لیے تو آپ کو بریجز تقسیم کرنے پڑتے ہیں, آپ کو پل تقسیم کرنے پڑتے ہیں, آپ کو الیکٹرک پولز کاؤنٹ کرنے پڑتے ہیں, آپ کو نہروں کا جو پانی ہوتا ہے اس کی تقسیم کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے. کہنا بڑا آسان ہے, پھر سینٹ میں آپ کو سیٹیں بڑھانی پڑیں, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں بات بنے گی. میں کیوں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں پہلے یہ ہمیں بتائیں یہ کس قسم کا انتظامی, یہ لوکل باڈیز کیوں نہیں کراتے, جو سب سے آسان سب سے زیادہ قابل عمل چیز ہے. اور جو یہ میرے دوست کہتے ہیں کہ بھاون نگر کے آدمی کو لاہور آنا پڑتا ہے انصاف کے لیے, تو اس کو وہیں پہ انصاف ملے گا اگر آپ لوکل باڈیز کے الیکشن, آپ لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں سر, ہائی کورٹ تو لوکل باڈی کے الیکشن سے باہر نہ بن جائے گا, ہائی کورٹ تو لاہور میں ہی ہے نا. کیا نہیں بن جائے گا ہائی کورٹ تو سر بھاول نگر میں ہی. ایک منٹ, سیکریٹریٹ تو نہیں بنے گا نا. اچھا, سو یو آر انٹرسٹڈ ان سیکریٹریٹ سر, یہ سیکریٹریٹ میں انٹرسٹڈ ہیں, یہ نئی چیف سیکرٹری چاہتے ہیں, یہ ہوم سیکرٹری چاہتے ہیں, اور وہ کہاں سے آئیں گے, کن خانوادوں کے ہوں گے, میرا خیال ہے بخوبی ہمیں تاریخ بتاتی ہے. یہ بیسکلی کہیں آپ کو ایک جو کاؤنٹر آرگومنٹ اکثر اوقات ان چیزوں کے حوالے سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان توڑنے کی ایک سازش ہے. نو, آئی ڈونٹ بلیو اٹ. کچھ مطلب یہ کنسپریسی تھیوری والی میں بات کر رہا ہوں, آپ کا وہ والا کم از کم ایسا نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ ٹاسک بڑا مشکل ہے؟ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آج کی تقریر, ایک منٹ مجھے بتائیں کہ لاہور کو آپ ایک انتظامی یونٹ بنا دیتے ہیں, واٹ اباؤٹ دی قصور, جو یہ سڑک جا رہی ہے قصور پہ, اس پہ جو ٹول ٹیکس ہے وہ کون وصول کرے گا؟ بات کی بات ہے, نو بات کی بات ہے, نو مائی ڈیئر سر, نو آئی ایم سوری, سر پوری دنیا میں ہوتا ہے نا سر, کہاں بنے ہیں پوری دنیا میں, بتاؤ نا. آپ انگلینڈ کے اندر کتنی کاؤنٹیز ہیں, کاؤنٹی ایسے نہیں بنی, کاؤنٹی از اے لوکل باڈی, کاؤنٹی از اے لوکل گورنمنٹ. سر میں یہ تو سارا اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوگا نا سر. دیکھو منصور, پارٹ اینڈ پارسل ہوگا نا, آپ نے لاہور کو بھی مختلف ٹاؤنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. پروگرام میں ایک بات ہو رہی ہے, اس کو اتنی سنجیدگی سے لو جتنی سنجیدگی سے, میں ہنستے ہوئے بول رہا ہوں آپ سے. یہ بات سنیں, انتظامی ڈھانچے میں کیا کیا ہوتا ہے, اس کی بیوروکریسی کا, عدلیہ کا پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے, تینوں کا سٹرکچر ہوگا. اس کی کاسٹ کیا آئے گی, کاسٹ کہاں سے آئے گی, کون دے گا,
اختیارات کیا ہوں گے، اچھا کاپن یہ ایریا کا کیا رول صحیح کہہ رہے ہیں، آسان چل، کام نہیں میں- ہے، میں- This آسان is کام not نہیں، easy job, of course. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صوبے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں ایک صفحہ بڑا مشہور ہے سیم پیج کے نام سے، ایک صفحہ. اچھا ایک صفحہ، سب ہم سیم پیج کے اوپر ہیں. ٹھیک. مجھے لگتا ہے کہ وہ صفحہ، یہ آج کی تقریر بتا رہی ہے کہ صفحہ پھٹا ہوا ہے، اینو جو کوئی چیپی لا کے جوڑ سکتا تو جوڑ لیں. اچھا صفحہ مجھے یہ لگ رہا ہے موجودہ پولیٹیکل فیس کا اور اسٹیبلشمنٹ کا صفحہ پھٹ گیا آپ کا؟ ظاہر سیم پیج تو وہی ہوتا ہے نا. منصور صاحب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو نئے صوبے ہیں جے پی آئے گی اس کا سب سے زیادہ جہاں سے چیخیں بلند ہونی ہے نا، وہ دو خاندان ہیں جنہوں نے ان دو صوبوں کے اوپر ایک عرصے سے قبضہ کیا ہوا ہے. شریف فیملی نے پنجاب پہ، زرداری فیملی نے سندھ کے اوپر. جب یہ صوبے تک ان کے انتظامی یونٹ کہنے چلیں وہ بنیں گے تو وہاں سے نئی قیادت بھی سامنے آئے گی. وہاں کی مقامی قیادت کو کیا موقع پتا ملے کن گا. خاندانوں میں سے آگے یہ خاندان ساتھ ہو کہ انتظامی یونٹ بنا لیں، کیا پتا. ایک منٹ نہیں، آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، آج بلوچستان میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ کس نہیں جماعت سر کی؟ میں سن لینا وزیر اعلیٰ کس جماعت کا ہے؟ سر آپ سن آج لینا. گلگت بلتستان میں کس کی ہے؟ اب میری سن تو آزاد لیں. کشمیر میں کون جیت وہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انہی کو روکنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہو. اچھا، لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہو کہ اے دو خاندانہ تو کوئی نہیں ملے گی. انہیں کہا نا کہ جی کہ چودھری بھی مر جائے، چودھری بھی مر جائے، انہیں تو پھر بھی کہا نہیں پتر مان تیری واری پھر بھی نہیں میرا آئی. یہی سوال تھا کہ کیا پی ٹی آئی دی پھر بھی واری نہیں اچھا جی آئی. میری نہیں، بات آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تقریر کے بعد پی ٹی آئی کی کم از کم منصور صاحب میری سن لیں. افتخار صاحب کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے لینا گا. پڑے گا تو جی، سنی لینا بات پڑے کر رہے گا ہیں نا. بالکل. اچھا صاحب مزے کی اسی بات بات کر بتاؤں، رہے ہیں. ایک جملہ مزے کی بات کروں، نثار صاحب ایک صرف ایک جملہ میرا پوائنٹ آف ویو. کر لیں. بولیں بولیں. یہاں پہ صوبے نئے انتظامی یونٹس بننے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بہت سارے خیالات ملتے جلتے ہیں جو محسن نقوی صاحب نے انتظامی یونٹس پہ آج بات کی. نہیں تو محسن نقوی صاحب کے بارے میں تو گڈھا پور صاحب کا وہ بیان بھول گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کسی نے کام کیا تو وہ محسن نقوی ہے. محسن نقوی صاحب اچھا دوسری بات یہ جو لیکن کہا وہ جا رہا عمران ہے خان نا، ہی نا مندہ مسئلہ ہے. یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ ایک الگ سے منصور صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی کی موجیں یہ خوش ہو رہی ہے، وہ گاؤں میں سیلاب آ گیا تو اس میں ایک میرے جیسا بندہ تھا حکا پیرا چھت پہ، تو کسی نے کہا کہ وہ سیلاب آ گیا سامان چکتے دوڑ. انہوں نے کہا غربت کا مزہ ہی آج ہے، جن کے پاس سامان ہے وہی بھاگیں گے. پی ٹی آئی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جانا انہوں کو یہ جنت ہاتھی سے سارا کچھ. پی ٹی آئی نے تو پہلے پھینٹی پڑی ہے. ہاں اس میں ایک چیز ہے، عمران خان کی اخلاقی فتح ہوئی ہے اس بات کے اعتراف سے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. عمران خان کی اخلاقی فتح عمران خان دور اور deliver عمران کیتا یار غلطی کر لیندے ہو نا. دیکھو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا، میں اپنے پوائنٹ آف آج آپ لوگوں نے یہ مان لیا. ایک سوال کا جواب، آپ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں اور انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے، یہ فارمولا صرف پنجاب سندھ اور بلوچستان تک تو محدود نہیں رہے گا. کے پی بھی ہو یہ تو کے پی والی سائڈ بالکل ہونا چاہیے. کیا کے پی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے، وہاں پہ نہیں بنیں گے. نہیں وہاں پہ بھی نہیں نہیں وہ بہت ڈیلیور کر رہی ہے سر، اتھے نہیں بنیں سر گے. یہ ہوگا تو پھر ہر جگہ جائے لیکن گا. میری بات سن لینا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کے پی میں بھی ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے کے پی میں؟ اگریڈ آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ وہ بہت پہلے سے ہی چاہ رہے تھے کہ اس طرح ہو، کہ کے پی کی بھی ڈویژنز ہوں. ہاں ہو جائے. وہ سارے صوبے کیا ہے آج علیمہ خانم جو ہے کے پی کے اس پہ نکلی بھی ہیں تو ان کی ہر جگہ پذیرائی ہے، کوئی مخصوص علاقوں کی پذیرائی نہیں ہے. ایک منٹ ہم کنفیوز کر رہے ہیں چیزوں کو. آپ ہوئے ہوں گے، ہم تو نہیں ہوئے ہوئے، ہم تو کلیئر مائنڈڈ ہیں. دیکھو دوست، میں آپ سے نہ بحث کر رہا ہوں نہ میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. ہم چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے نئے صوبوں اور نئے انتظامی ڈھانچے کی. جی میرا یہ کہنا ہے کہ نئے انتظامی ڈھانچہ کہنا بہت آسان ہے، اس کی پریکٹیکل شیپ کے لیے جس آدمی نے اور جو لوگ یہ لانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے آگے تجویز پیش کریں کہ کیسے ہوگا. اچھا کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دوست نے کہا کہ انارکی کی طرف جائے گا. ہاں اگر یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی تو پھر انارکی جنم لے گی. خود کے پی کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنے ڈائلیکٹ بولے جاتے ہیں، کون کس کا مطالبہ مانے گا اور کتنے صوبے بنیں گے.